خاوند کے بیوی کے اوپر حقوق ہیں اور بیوی کے خاوند کے اوپر حقوق ہیں۔ ایک صحابیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے شادی کی ہے، مجھے بتلائیں کہ میرے خاوند کے میرے اوپر کتنے حق ہیں، کیا حق ہے، میں ان حقوق کو کیسے ادا کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کے خاوند کے جسم پر زخم لگ جائے اور وہ زخم خراب ہو جائے اور اس میں گندا خون اور پیپ اس سے جاری ہو جائے اور آپ اپنی زبان کے ساتھ اس کو چاٹیں، تب بھی آپ اپنے خاوند کے حق ادا نہیں کر سکتے۔ اتنے زیادہ حقوق ہیں۔ ہمارے اکابر کہا کرتے تھے کہ عورت نماز جب فرض ہو جائے تو نماز ادا کرے اور روزے فرض ہو جائے تو روزے ادا کرے۔ یہ دو چیزیں، یہ دونوں چیزیں ادا کرنے کے بعد تیسرا کام حقوق العباد کرے، اپنے خاوند کے حقوق، اولاد کے حقوق، والدین کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق یہ ادا کرے۔ فرمایا کہ یہ عورت کنفرم جنتی۔ تین کام ہیں، نماز ادا کرے 5 وقت، روزے رکھے اور حقوق العباد ادا کرے، جو بندے کے حق ہیں وہ ادا کرے۔ فرمایا کہ یہ عورت جنتی۔ لیکن ہمارے ہاں یہاں اکثر یہ معاملہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ کوئی بھی عورت ہے وہ اپنے خاوند کے حقوق ادا نہیں کرتی، نہیں ادا کرتی۔ اور اسی طرح ایک اور بڑا مسئلہ جو ہمارے درمیان اکثر پایا جاتا ہے وہ غیبت کا ہے۔ غیبت، جہاں پر دو لوگ بیٹھے ہوں، جہاں پر دو لوگ بیٹھے ہوں وہ دونوں غیبت لازمی کرتے ہیں، چاہے وہ اپنے کسی دوست کی غیبت کرے، کسی دشمن کی غیبت کرے، اور اس سیاست کا جو معاملہ ہے اس میں تو بے شمار غیبت ہوتی ہے۔ کوئی نواز شریف کو برا کہہ رہا ہے، کوئی عمران خان کو کہہ رہا ہے، کوئی مولوی صاحب کو کہہ رہا ہے، یہ غیبت کے زمرے میں، وہ موجود نہیں، ان کی غیر موجودگی میں ان کی برائیاں بیان کرنا۔ اور اگر واقعتاً وہ برائی ہے تب وہ غیبت ہے، اور اگر وہ برائی نہیں ہے لیکن آپ بیان کر رہے ہیں تو یہ بہتان ہے۔ یہ دونوں کبیرہ گناہ ہیں۔ غیبت کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کہ جو غیبت کرنے والے لوگ ہیں وہ کیا اس کو پسند کریں گے کہ وہ اپنے محبوب بھائی جو مر چکا ہے اس کا گوشت کو کھائیں؟ کیا وہ پسند کریں گے؟ تو اپنے بھائی کا گوشت کھانا جس طرح یہ ناپسندیدہ عمل ہے، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت کرنا بھی اتنا ناپسندیدہ عمل ہے، اور یہ عورتوں کے اندر بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ عورتیں جہاں دو بیٹھتی ہیں پورے محلے کی کارگزاری وہاں بیان ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اس عمل سے جتنا جلدی ہو سکے اجتناب کریں۔ بہت برا عمل ہے، بہت برا عمل، ناپسندیدہ عمل۔ اللہ نے بھی اس کو ناپسند کہا ہے اور اللہ کے نبی نے بھی اس کو ناپسند کیا ہے، غیبت کرنا۔ تو یہ بہت سارے مسئلے مسائل ایسے ہیں جو حقوق العباد کے اندر آتے ہیں، اور بعض ایسے مسئلے ہیں کہ جن کو ہم روزمرہ کی بنیاد پہ ہم بندوں کے ان حقوق کو مار رہے ہوتے ہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ اس کا حق ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا
سرپوشی کرنے کی بھی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ 3 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے 2 نے ایک دوسرے کے کان میں کچھ باتیں کی، اب تیسرے کے دل کے اندر یہ احساس پیدا ہو گیا، ہو سکتا ہے میرے بارے میں بات کر رہے ہیں، اس کو بھی شریعت نے ناپسند کیا۔ اور ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ بھائی دین جو ہے اس کا نام نہیں ہے، دین کے اندر بڑی سختیاں ہیں، یہاں تک کہ جب آدمی کلمہ پڑھ لیتا ہے، یہ یا ایھا الناس اعبدوا کا ایک مقصد، ایک معنی یہ بھی بنتا ہے کہ آپ غلام بن چکے ہیں، آپ نے اپنی زندگی کو اللہ کے غلامی میں دے دیا، آپ اللہ اور اس کے رسول کے غلام ہیں، ان کے حکم کے پابند ہیں، کوئی ایسا کام آپ نہیں کر سکتے جو اللہ اور اس کے رسول نے نہ بتلایا۔ آپ اللہ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے پابند ہیں، غلام ہیں، لہذا آپ غلاموں کی طرح زندگی کر سکتے ہیں۔ یہ زندگی جتنی مختصر ہے اتنی ہی قیمتی ہے، اور جب یہ ختم ہو جائے گی اس کی قیمت ہمیں تب معلوم ہوگی، لہذا کوشش یہ کرنی چاہیے